آج دنیا یہ سمجھتی ہے کہ مسلمان اپاہج ہو گیا، ختم ہو گیا، بانجھ ہو گیا. میں نہیں سمجھتا ہوں یہ بات. کیا بات ہے کہ آج دنیا کا مسلمان ایک آدمی نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے، ممدانی لندن کے اندر میئر بن سکتا ہے ایک خان. ہندوستان کے اندر کسی مسلم یونیورسٹی کا کوئی آدمی وائس چانسلر نہیں بن سکتا، اور اگر بنے گا تو آدم خان کی طرح جیل کے اندر جائے گا، اقبال کی طرح اولاد جیل میں ڈال دی جائے گی. آج دیکھ لیجیے الفلاح کا کیا ہو رہا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، اور کتنے سال جیل کے اندر گزرتے ہیں نہیں جانتا کوئی آدمی. قوم، گورنمنٹ ملک کی آزادی کے بعد اس پر لگی ہوئی ہے کہ مسلمان کو سر نہیں اٹھانے دینا ہے. آج اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کے اندر لیڈر کیا رہے. کیا کہتے ہو تم؟ مسلمان قوم کوئی بانجھ تھوڑی ہے، اگر نہیں تھی تو وہاں کیسے بن گئے؟ یہاں کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں بن سکتا آدمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کا یہ بیان دلی کے اندر ہوا ہے. دلی میں اصل ایک سیمینار ہو رہا ہے. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی پر ایک سیمینار ہو رہا ہے. تو اسی سیمینار کے اندر یہ بیان فرما رہے ہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ. وہ بڑا ہی شاندار بیان ہے، بڑی شاندار گفتگو ہے. حضرت کی مکمل گفتگو آپ حضرت کا جو آفیشیل چینل ہے وہاں جا کر سماعت کر سکتے ہیں. یہ ایسے ہی جو جمعیت علماء ہند کا آفیشیل چینل ہے جہاں وہ سارا کا سارا پروگرام لائیو نشر کیا گیا ہے، بلکہ ابھی بھی وہ پروگرام چل رہا ہے. تو وہاں جا کر کے حضرت کی یہ ساری گفتگو سماعت کر سکتے ہیں. بلکہ اور بھی وہاں بہت جو بڑے حضرات ہیں ان کے بیانات آپ کو مل جائیں گے، بڑی اچھی اچھی تقریر آپ کو مل جائیں گی. تو ضرور اس کو دیکھنا چاہیے. حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کی جو گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو پر حضرت مولانا مدثر احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے بھی ایک تبصرہ کیا ہے جو بڑا ہی شاندار تبصرہ ہے. اس کو دیکھنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ عنوان انہوں نے قائم کیا، اے مولانا مدثر احمد قاسمی صاحب جو ہیں یہ مرکز المعارف ممبئی کا جو ادارہ ہے جہاں انگریزی وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اور وہاں سے ایسٹرن کریسنٹ کے نام سے ایک میگزین بھی نکلتا ہے. تو وہاں استاد ہوا کرتے تھے، اور آج کل اپنے علاقے کے اندر ایک بہت ہی شاندار جو ہے اسکول چلاتے ہیں مولانا مدثر احمد قاسمی صاحب. تو لکھتے ہیں مولانا مدنی کی بات میں دم ہے اس عنوان کے تحت کہ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دعوت برکاتہ العالیہ نے گزشتہ روز دہلی میں جو خطاب فرمایا وہ صرف ایک بیان نہیں ہے بلکہ ہندوستانی جمہوریت کی موجودہ حالت پر ایک گہری چوٹ ہے. انہوں نے نہایت درد بھرے لہجے میں یہ حقیقت آشکار کی کہ ایک مسلمان زہران ممدانی امریکہ جیسے ملک میں نیو یارک کا میئر بن سکتا ہے، مگر ہندوستان میں کسی مسلم یونیورسٹی کا وائس چانسلر بننا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے، اور اگر کوئی اس عہدے تک پہنچ بھی جائے تو اس کا انجام اکثر اعظم خان جیسا ہوتا ہے. قانون کی آڑ میں اعظم خان کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ کیسے محض چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اتنا عظیم لیڈر اس کو جو ہے پکڑ کے جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، محض چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. یعنی اگر ان کا تقابل جو ہے جو اور لیڈر ہیں، خاص طور سے بی جے پی کے اندر لیڈر ہیں اگر موجود ہیں اور جو ان کے اوپر کرمنل چارجز لگے ہوئے ہیں، جو جرائم انہوں نے کر رکھے ہیں، اگر ان کا تقابل کیا جائے اعظم خان سے تو اعظم خان کا ان کے مقابلے میں کوئی جرم ہے ہی نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں میں ایک عظیم لیڈر خیال کیے جاتے ہیں تو اس لیے جو ہے اٹھا کر جو ہے ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا ہے. تو قانون کے آڑ میں انتقامی کارروائیاں اور سیاسی ہتھ کنڈے، یہ صورتحال اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہمارے یہاں دستور کی روح کمزور پڑ چکی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ بعض علاقوں میں تو بالکل مر چکی ہے اور مساوات کی بنیادیں دہلتی دکھائی دیتی ہیں. بے شک ملک میں چند یونیورسٹیوں میں مسلمان وائس چانسلر موجود ہیں، لیکن ان کی تقرر کی مکمل کہانی کچھ اور ہی رخ دکھاتی ہے. یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جن کی وفاداریاں کھل کر بی جے پی یا حکومت وقت سے جڑی ہوتی ہیں، اسی لیے انہیں برداشت کر لیا جاتا ہے. ان کے مناصب تک پہنچنے کا راستہ میرٹ سے زیادہ سیاسی قربت، وفاداری اور مخصوص حلقوں کے اعتماد سے ہموار ہوتا ہے. یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ سب کوئی ان کو جانتا ہے. یعنی اقتدار پر جو لوگ قابض ہوتے ہیں اور ان کی اگر میرٹ دیکھی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ واقعتاً ان کے اندر صلاحیت ہے ہی نہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صلاحیت تو ہے ہی نہیں دور دور تک. صرف اس بنیاد پر کہ جو اقتدار میں حکومت ہے اس کی چاپلوسی یہ لوگ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو وہ عہدے حاصل ہو گئے، ورنہ تو ان کے اندر کوئی میرٹ وغیرہ نہیں ہوتی ہے. یہ صورتحال اس بات کی علامت ہے کہ اداروں میں حقیقی معنوں میں آزادانہ، غیر جانبدارانہ
اور میرٹ پر مبنی تقرریاں کم ہوتی جا رہی ہیں اور جمہوری ادارے اپنے اصل کردار سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ قانون کی بالادستی کا حقیقی مفہوم وہی ہے جو بظاہر ترقی یافتہ ممالک میں دکھائی دیتا ہے، جہاں آئین سب سے بڑا حوالہ ہوتا ہے۔ قانون کی بالادستی کا حقیقی مفہوم وہی ہے جو بظاہر ترقی یافتہ ممالک میں دکھائی دیتا ہے، جہاں آئین سب سے بڑا حوالہ ہوتا ہے۔ آگے پھر وہ اپنا ایک قصہ بھی سناتے ہیں۔ حضرت مولانا مدثر قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ 10 سال پہلے ممبئی کے ایک ہوٹل میں امریکی وفد کے ساتھ ایک اہم نشست کے دوران مرکز المعارف اسکالرز کو گفتگو کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ اس مجلس میں راقم الحروف نے ایک امریکی نسل مسلم پروفیسر سے دریافت کیا کہ بطور مسلمان وہاں کسی امتیاز کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں اصل معیار دستور کی پابندی ہے، مذہب یا پس منظر ترقی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ امریکہ کی صورتحال ہے کہ وہاں جو ہے چہرے نہیں دیکھے جاتے ہیں بلکہ صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ بات میرے ان ساتھیوں کے تجربے سے بھی مطابقت رکھتی ہے جو عالم دین ہونے کے باوجود امریکہ میں مختلف اداروں میں برسر روزگار ہے اور انہیں کسی نمایاں تعصب کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تاہم امریکہ کی اس داخلی انصاف پسندی کے ساتھ ساتھ اس کی خارجہ پالیسی ایک بالکل مختلف زاویہ رکھتی ہے کہ آگے کہتے ہیں کہ جہاں امریکہ میں یہ صورتحال اچھی ہے کہ وہاں قانون کی بالادستی ہے ملک کے اندر، لیکن بیرونی ممالک کی جب بات آتی ہے تو وہاں امریکہ بالکل فیل ہو جاتا ہے۔ وہاں اندرونی ملک قانون کی پاسداری کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن بیرونی ملک وہی امریکہ کمزور اقوام پر اپنی طاقت مسلط کرنے، مفاد پر مبنی اتحاد بنانے اور عالمی سطح پر طاقت کے توازن کو اپنے فائدے کے لیے بدلنے میں پیش رہتا ہے۔ یعنی صاف لفظوں میں یہ کہ امریکہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے جن لوگوں سے اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں اس کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوتا ہے، پھر وہ چاہے جیسے بھی ہوں۔ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام، بعض ملکوں میں فوجی مداخلت اور عالمی اداروں پر اثر اندازی اس بات کی نشانی ہے کہ امریکہ داخلی سطح پر جتنا انصاف پسند دکھائی دیتا ہے، خارجی سطح پر اتنا ہی طاقت کے استعمال کا قائل ہے۔ اس تضاد نے دنیا بھر میں اس کے امیج پر بھی سوالات کھڑے کیے ہیں۔ اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ امریکہ نے مضبوط ادارے، شفاف انتظامی ڈھانچے اور قانون کی بالادستی کے ذریعے خود کو عالمی طاقت بنایا، لیکن ہندوستان آج ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں فیصلے اکثر دستور کی بنیاد پر نہیں بلکہ مذہبی شناخت دیکھ کر کیے جا رہے ہیں، خصوصاً اتر پردیش اور بی جے پی حکومت والے صوبوں میں۔ ایسے ماحول میں نہ انصاف قائم رہ سکتا ہے اور نہ معاشرہ ترقی کی اصل راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ جب ریاست مذہب کے زاویے سے فیصلے کرنے لگے تو قانون اپنا وزن کھو بیٹھتا ہے اور جمہوری نظام کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی اور اس کے خلاف مضبوط، منصفانہ اور حقیقت پسندانہ آواز نہ اٹھی تو ہندوستان کے سپر پاور بننے کا خواب کبھی حقیقت کا روپ نہیں لے سکے گا۔ ترقی کا راستہ صرف ایک ہے، قانون کی بالادستی، مساوات پر مبنی فیصلے اور دستور کی اصل روح کو ہر حال میں مقدم رکھنا۔ تو چونکہ بڑا شاندار تبصرہ تھا جو حضرت مولانا مدثر صاحب نے کیا ہے تو میں نے اس کو ریکارڈ کرا دیا تاکہ وہ حضرات جو اردو نہیں پڑھ سکتے ان تک بھی پہنچے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا سید ارشد منی دامت برکاتہ العالیہ حضرت کو صحت و عافیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔